اور آج ہی ایک اسکالر تھے، انہوں نے، میں نے ان کا ایک وہ سنا واقعہ، میں آپ کو بھی بتاتا چلوں، خواتین و حضرات بڑے وہ دل کے قریب، انہوں نے کہا وہ 3 ایک لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے بے غیرت زیادہ کون ہے. عجیب سی بات ہے. تو اس میں سے ایک نے بڑھیا کو، ایک بوڑھی بڑھیا آ رہی تھی لاٹھی ٹیک کے، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور مار کے گرا دیا. اور اس کے بعد وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا تم کیا، اس نے گری ہوئی بڑھیا پہ اور حملہ کیا اور 2 ٹھوکریں بھی لگائیں. اور اب وہ جو تیسرا کھڑا تھا اس نے کہا بھائی میں ہوں تم سب میں سب سے زیادہ بے غیرت. اس نے کہا کیوں، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ ماں ہے میری. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پہلا مارنے والا تو ہو گیا امریکہ، دوسرا ہو گیا اسرائیل، اور تیسرے ہو گئے ہم جو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بات جب میں نے آپ کو سنائی ہوگی تو یہ آپ کو بہت ہرٹ کی ہوگی، آپ کو ایک درد سا پہنچا ہوگا، لیکن وہ اس درد سے بہت کم ہے جو درد فلسطین کے لوگ جو ہے اور تکلیف جو وہ اٹھا رہے ہیں. ہم بات کر کے بھی حساس ہو کے آہیں بھی بھرنے لگتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، تو جس پہ گزرتی ہے اس کا تو سوچیں. اگر تو ہمارے لیے میٹر کرتا ہے اور امپورٹنٹ ہے تو پھر تو ہم اس کے لیے کچھ کریں گے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر ایسے ہی ہے. تو مہر بھائی یہ جو ریڈ کاؤ کا جتنی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو شاید لوگوں کے لیے نئی بھی ہے، دلچسپی کی بھی حامل ہے، کچھ دیو مالائی سی بھی لگتی ہے، واٹ از اٹ آل اباؤٹ اینڈ واٹ آر دے اپ ٹو اس وقت؟ یہ جو آج 4 اپریل، آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے، وہ جس کو عدالت نے کہا کہ وہ فیصلہ ہی ٹھیک نہیں تھا، ان کا عدالتی قتل ہوا. سو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو لوگ اس وقت پاکستان میں مشکل میں ان کی آسانیاں پیدا کرے، وہ پس زندان ہوں یا زندان سے باہر ہوں، آزاد ہو کر قید ہوں یا قید ہو کر آزاد ہوں، سب کا بھلا، سب کی خیر. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بھائی آپ کا بہت شکریہ، اتنے زندہ اور اہم ترین موضوعات پر آپ محفل سجا لیتے ہیں. میں گفتگو کا آغاز ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ سے ایک پیراگراف کی ریڈنگ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی یروشلم میں جب اسرائیل بیت المقدس پر قبضہ کرتا ہے، ٹھیک، تو وہ باقاعدہ پراپر ایک ٹیمپل یونیورسٹی وہاں بناتے ہیں. یہ آپ 67 کی بات کریں، 1967؟ جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اور باقاعدہ ٹیمپل یونیورسٹی وہاں قائم کی جاتی ہے، اور 3rd ٹیمپل کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس طرح بھی آپ نے ایک ٹائم لائن بیان کی ہسٹوریکلی، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے پتھروں پر، اس کے دروازوں پر، آرک آف کووننٹ جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، ہر چیز پر باقاعدہ ایک ریسرچ ڈیولپ کی. اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ذرے پہ وہ ریسرچ اس پورے ایریا کی. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ the commandment of the red heifer takes on more and more significance. For without it, the divine service of the Holy Temple cannot be resumed. There is a spiritual renaissance today in Israel. After almost 2000 years, Israel is clearly moving towards a time when the Holy Temple on Mount Moriah, the prophesied 3rd Temple, will be rebuilt. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ but in truth, the fate of the entire world depends on the red heifer. کیوں؟ اب اس کا خلاصہ کیا ہے پوری بات کا؟ پوری دنیا کا وہ جو مستقبل ہے وہ کہہ رہے ہیں ان سرخ رنگ کی جو بچیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سپرسٹیشنز نہیں ہیں، یہ دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کوئی کنسپریسی تھیوری جو ہم کہتے ہیں کہاں سے نکلی ہے، تسی کہانیاں بنا دے رہے وہ نہیں ہے. کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ غزہ میں more than 40,000 مسلمز کو مرسیلیسلی بچرڈ کیا گیا ہے. آج کی جو میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک کتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یقیناً آپ نے جو لفظ کہا وہ ہم پر بالکل سچتا ہے کہ ایک کتا ایک فلسطینی معصوم غزہ کے بچے کو اپنے منہ میں دبوچ کر لے جا رہا ہے. یعنی آج وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے انسانیت سوز جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ ہیفر ہے، ریڈ کاؤ ہے، اس پر پوری دنیا کا جو قسمت ہے، تقدیر ہے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہوئی ہے. کیوں؟ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرونومی، یہ ارلی 5 بکس آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کو تورات کہا جاتا ہے. ان کو پینٹیٹیوک بھی کہتے ہیں، ان کو ریٹن لا بھی کہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ نمبرز چیپٹر 19 آج آپ گوگل کریں اور اس کو پڑھ لیجئے. سرخ بچیا کی راکھ، اردو میں آپ کو ٹائٹل ملے گا. ریڈ ہیفر جو ہے وہ بچیا کا بیسیکلی ہے، اس کو بلاتے ہیں. تو سرخ بچیا کی راکھ تصور کیا ہے؟ جب یہودی کسی مردے کو ہاتھ لگا لیں، یا بعض ان کی شریعت میں احکامات ایسے ہیں کہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. اب ہولی آف ہولیز جو آپ کو یہودیوں میں
ٹیمپل ماؤنٹ جو آپ کو آج جہاں ڈوم آف دا راک قبۃ الصخرہ نظر آتا ہے اور مسجد اقصیٰ کا جو آپ کو سلور گنبد نظر آتا ہے، ہمارے نزدیک یہ اور آپ نے بار بار کلیئر کیا کہ وہ سارا ہی مسجد اقصیٰ ہے، اس کو کل مسجد اقصیٰ ہے، یہ صرف یعنی کوئی ایک حصہ اس میں سے مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ ویلنگ وال جسے وہ دیوار گریہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹیمپل کی آخری دیوار باقی رہ گئی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ حائط البراق ہے، یہ وال آف براق ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق آ کر رکا ہے، اور اس کے ساتھ متصل مسجد براق ہے جہاں وہ حلقہ موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے براق کو باندھا ہے۔